حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جنہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی پاکیزگی، دیانت اور عاجزی سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور نہ ہی اس وقت مکی معاشرے میں عام ہونے والے بدعنوان طریقوں میں حصہ لیا۔ یہاں تک کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ کی دیکھ بھال آپ کے دادا عبدالمطلب نے کی، جو 2 سال بعد انتقال کر گئے۔ ان کے وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب، جو مکہ کے ایک معزز رہنما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے اور محبت اور تحفظ کے ساتھ آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی ایمانداری، مہربانی اور امانت داری کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر انبیاء کرام کی طرح بکریاں چرائیں۔ بعد میں ایک تاجر بن گئے اور انصاف اور دیانت کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے جانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور کاروباری طریقوں کی خبر جان کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ایک امیر کاروباری خاتون تھیں اور ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد قبول فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مضبوط حامی بن گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی پہلی خاتون کہلائی۔ اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا اور ان 23 سالوں میں قرآن پاک مرتب ہوا۔ خداوند نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، ہمدردی، سچائی اور خدا کی وحدانیت پر زور دیا۔ بے پناہ مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ 3 سال کی نجی تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوامی طور پر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے 615 عیسوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کیا، جہاں عیسائی بادشاہ نجاشی نے انہیں تحفظ فراہم کیا۔